اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تو زیادہ تر جو آیتیں اتری اس کے اندر احکام بیان کیے گئے، اور مکے میں جو آیتیں اتر رہی تھی اس کے اندر زیادہ تر وہ احکام تھے جس سے کافروں کو، مشرکوں کو اسلام کی طرف بلایا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب ڈبل ذمہ داری تھی۔ ایک تو یہ کہ اسلام کی دعوت کافروں و مشرکوں کو دینا، وہ اسی طرح تھا جس طرح مکے میں دینی تھی، اور دوسرے یہ کہ مدینے میں جو لوگ آ گئے تھے اور جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کی اخلاقیات اور معاشرت قائم کرنا، ان کو انسانی اصول سکھانا کہ دین اسلام کے اندر کس طرح جو ہے معاشرت قائم کی جا سکتی ہے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کل جو آیت تھی اس کے اندر یہی بتایا جا رہا تھا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم ایک دوسرے کے ساتھ جو نیکی کے معاملات ہیں اس کے اندر تعاون کرو، اور جو برائی کے اور مفادات کے معاملات ہیں اس کے اندر تعاون نہیں کرو۔ دین فطرت کے اوپر جو ہے وہ اسلام رکھتا ہے مسلمانوں کو، اور دین فطرت کے مطابق جو ہے اسلام پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس میں کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ جائز ہے، وہ حق کے اوپر ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ ایسے اس میں ساتھ دیتے ہیں کہ آپ اپنی برادری، قوم کی وجہ سے یا کسی منفعت اور مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ دیتے ہیں، تو اس میں تعاون کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر دشمن بھی ہے اور اگر حق بات کے لیے کہہ رہا ہے تو اس دشمن کا ساتھ دو، اور اگر اپنا ہے اور بات حق کی نہیں ہے تو پھر اس میں اس کا ساتھ نہیں دو۔ اس کے بعد جب یہ معاشرت سکھائی گئی تو آگے کی آیت کے اندر حرام جو چیزیں کی گئی ہیں اس کا ذکر کیا گیا کہ اس میں ہے حرمت علیکم المیتہ، میتۃ مردار جانور۔ مردار جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کا خون نہ بہایا گیا ہو، یعنی وہ حلال جانور بھی کہ جس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، جس کا خون نہیں بہایا گیا ہے، وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں وہ جانور مردار نہیں ہیں کہ جو فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال کر دیے ہیں اور اس کو استشلا دے دیا۔ مثلا مچھلی ہے، وہ جو ہے مردہ کر کے کھائی جاتی ہے اور اس کا خون نہیں ہوتا، اس کے اندر خون نہیں ہوتا، خون نہیں بہایا جاتا۔ اسی طرح ٹڈی ہے، وہ جو ہے وہ مردہ کھائی جاتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ خون نہیں بہایا جاتا۔ ان چیزوں کو استثناء ہے۔ یہاں جو مردار سے مراد ہے وہ عرف عام کے اندر وہ چیز ہے کہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ذبح بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ انعام ہے، گائے، بکری، بھیڑ کہ جس کو چھری کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے جتنی بھی
نسلیں ہیں، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اس کے اندر ان سب کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن اونٹ ہے، اس کو جو ہے وہ نہر کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے۔ ہرن ہے، اس کو جو ہے پہلے شکار کر کے زخمی کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کو پہلے زخمی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو جس جانور کا خون نہ بہے، جس کو ذبح کیا نہ جائے، وہ اگرچہ حلال بھی ہو، یعنی گائے ہے حلال ہے، اونٹ ہے حلال ہے، لیکن اگر اس کا خون نہیں بہا، آپ نے اس کو شکار کیا اور وہ چھری پھیرنے سے پہلے اگر دم توڑ گیا، تو اب وہ آپ کے لیے وہی جانور اب حرام ہو گیا۔ اس لیے کہ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خون بہتا ہے، خون کو حرام کس لیے قرار دیا گیا کہ خون اگر جسم کے اندر موجود ہے تو وہ درندگی پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ خون نکالا نہ جائے، جانور کے اندر سے وہ خون نکالا نہ جائے، تو اس کے اندر جو ہے وہ درندگی کی جو صفات ہے وہ پیدا ہوتی ہے، تو لہذا اس کو منع کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے دم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم کہتے ہیں خون کو۔ تو خون کی جو میں نے بتایا کہ وہ حرام کیوں ہے، اس لیے کہ اس کی بہت ساری خصوصیات جو ہے وہ انسان کے اخلاق اور نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے خون پینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حلال جانور کا ہو، خون پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ سور کا گوشت اور وہ جانور جسے اللہ کے سوا کسی اور نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہو۔ پہلے جاہلیت کے اندر یہ دور تھا کہ بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، دیوی دیوتاؤں کے نام کے اوپر چڑھائے جاتے تھے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی نیاز دلاتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں خواجہ چشتی کی جو ہے وہ نیاز دلاتا ہوں، کسی کے نام کے اوپر کسی جانور کو ذبح کرنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہو تو وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب وہ جانور کہ جو گلا گھٹ کے مر گیا ہو، جو اوپر سے گر کے چوٹ کھا کے مر گیا ہو بلندی سے گر کر، یا کوئی ٹکر ہوئی ہو اس سے مر گیا ہو، یا اس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن ان چیزوں کے اندر کوئی صورت اگر پیش آتی ہے، لیکن اس صورت کے اندر وہ چوٹ لگ کے گرا، تڑپنے لگا اور آپ نے اس کو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیا، تو اب وہ حلال ہے۔ لیکن اگر اس کی جان پہلے نکل گئی تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، 4 صورتیں بیان کی گئی، گلا گھٹنے کی، چوٹ کھانے کی، بلندی سے گر کر، یا ٹکر سے، یا درندے سے، اس کے اندر استثناء اس وقت ہے کہ جب اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا گیا ہو، لیکن اگر مرنے سے پہلے ذبح نہیں کیا گیا تو پھر وہ جو ہے حرام ہو گیا، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا لیا اور ذبح کر لیا وہ حلال ہو گیا۔ اور وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، جس کی تقسیم جوئے کے پانسے کے ذریعے کی جائے، عرب کے اندر یہ بھی ایک تھا کہ جو جوا کھیلتے تھے، اس جوئے کے اوپر جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر پھر اس کے پیسوں سے وہ جانور جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، تو اس کو منع کیا گیا کہ یہ سارے افعال جو ہے وہ گناہ اور حرام ہیں۔ آج کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اچھا، اب یہ ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے اردو کے اندر، اس اردو میں مکمل بھی کہتے ہیں، نعمتیں مکمل ہو گئی، اردو میں کہتے ہیں نعمتیں تمام ہو گئی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، پوری ہو گئی، یعنی جو کچھ دینا تھا وہ دیا جا چکا۔ لیکن عربی میں دونوں کے معنی الگ ہیں، اور وہ معنی یہ ہے کہ آپ نے یہ مسجد بنائی،
اس کے اندر اچھی اچھی ساری چیزیں لگا دی، دیواریں بھی اچھی بنا دی، ٹائل بھی اچھی لگا دی ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹائل آپ نے لگائے وہ اس طرح لگے کہ پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں تھا، پانی اندر رک گیا، باہر نکلنے کی جگہ نہیں رہی۔ یہ نقص ہے، یہ نقص ہے کہ کوالٹی کے اعتبار سے وہ جو خوبصورت ٹائل تھے وہ جو ہے اپنے اس نقص کی وجہ سے سارا اس کے اوپر پانی پھر گیا اور وہ خراب ہو گئے۔ تو دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو مکمل اللہ تعالیٰ نے کر دیا باعتبار جز کے، یعنی جس چیز کے جو احکام دینے تھے وہ اس کے اندر دے دیے گئے قرآن کریم کے اندر، اور باعتبار کوالٹی کے کہ اس جیسا دین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس جیسا دین اب آئندہ جو ہے وہ آ نہیں سکتا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو مکمل بھی کر دیا، جز کے اعتبار سے بھی اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے مکمل کر دیا، اور میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کر لیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ ہاں، جو بھوک کے مارے بے قرار ہو جائے مگر نافرمانی کا جذبہ نہ ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہ جو جانور حرام جانور تھے، مردار جانور تھے، ان کی قسمیں بھی بتائی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کس طرح پیش آئے گا، وہ کس طرح حلال ہے اور کس طرح حرام ہے، اس آیت کے اندر وہ چیزیں بتائی گئی۔ اب اسی سے متعلق اگلی آیت جو ہے، ایک آیت اور ہے جو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کے صدقے میں ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔